بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الصیام وسننت لکم قیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ النسائی۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں ہے، مختصر دو چار باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی کی قدر سمجھیں۔ حق تعالیٰ نے خود اس زندگی کی قدر سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ہماری زندگی کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اس میں حق تعالیٰ نے ہماری زندگی کی اہمیت بتائی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کو پیدا کیا ہے ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس پر ہیں کہ اپنے رب کے ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے۔ اسی پر حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے ساری نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ اپنے آفتاب اور سن کو طلوع کرنا بند کر دے اور من کو نکالنا بند کر دے، اور حق تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی اچانک ہماری آنکھوں کی روشنی کو کھینچ لے، اور اللہ نے جو ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے اس کو کھینچ لے، اور ہمارے پاؤں کی قوت کو سلب کر لیں، تو خدا پاک کی قسم ہم اتنے مجبور اور معذور ہو جائیں گے کہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جو صحت، جو عافیت، جو دیکھنے والی آنکھیں، جو چلنے والے پاؤں، اور جو طلوع ہونے والا آفتاب اور سن، یہ سب جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس پر اللہ کے بے حد شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزاری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز میں اضافہ کرتا ہے، اس کے عمر میں اضافہ کرتا ہے، اس کی صحت میں اضافہ کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے رب کو منانے کے لیے کچھ ٹائم دیتا ہے۔ مثلا جمعہ کا دن دیا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کو منائیں، جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن تھوڑا سا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شب برات ہمیں دی تھی تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ پھر حق تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ جب کوئی سیزن دنیا میں چلتا ہے کاروبار والوں کا، تو اس موقع پر کاروبار والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس وقت جو ہیں سیزن میں مشغول ہیں، نہ ہم سفر کریں گے نہ ہم شادی میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا کاروبار اس وقت گرم ہے۔ تو سیزن کے موقع پر لوگ شادیوں میں نہیں جاتے، کاروبار نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ نے بھی ہماری مغفرت کے لیے یہ مہینہ مبارک عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں بھی خصوصاً آخری عشرہ جو انتہائی قیمتی عشرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شب برات کو شب قدر کو رکھا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات ہے، ہو سکتا ہے 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو سکتا ہے آج کی رات ہو۔ اس لیے کہ ہمارے بعض اکابر اور بعض صحابہ کا رجحان یہی تھا کہ 27 میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہمیں، اور پھر بڑی برکت اس میں یہ ہوئی کہ آج ہم نے قرآن ختم کیا۔ یہ اور بھی بہت بڑی رحمت اور سعادت ہوئی کہ ہم نے آج قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ یہ اللہ کا انتہائی درجہ انعام ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے پابندی کے ساتھ تراویح پڑھی، اور جنہوں نے مبارک کلام پاک کو سنا، اور آج ان کا قرآن کریم ختم ہوا سننے کے اعتبار سے۔ جہاں حفاظ کرام نے پڑھا ہے قرآن کریم، وہاں سننے کے اعتبار سے ان کا قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ انتہائی سعادت اور مبارکبادی ہے۔ انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے سجدوں میں۔ انسان جو ہے، ابھی آیت پڑھی گئی تھی جس کے اندر ہم نے پڑھا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب،
سجدے کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، سجدے کرو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سجدوں میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو ہم نے روزانہ تراویح میں کتنے سجدے کیے؟ ہم نے تراویح کے اندر 40 سجدے کیے روزانہ۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہر سجدے پر انسان کو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ تو روزانہ 40 سجدوں پر اللہ کی قربت نصیب ہوئی۔ تو اس حساب سے آپ گن لیجئے کہ 40 کو 27 میں ضرب دے دو۔ آج 27ویں تراویح ہم نے پڑھی، تو 40 کو 27 میں ضرب دے دو تو بے شمار سجدے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہیں، اور اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو نماز کیسے ملی؟ میں مختصر اشارہ کروں، نماز ملی کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ تعالیٰ سے 2 کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا، اتنے قریب ہوئے۔ اس موقع پر عالم بذات الصدور نے نبی علیہ السلام کے دل کی بات کو جان لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اے اللہ، مجھے جو آج تیری قربت نصیب ہوئی، تیری نزدیکی نصیب ہوئی، اور میں تیرے اتنے قریب ہو گیا، تو میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ ہر شفیق باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، ہر شفیق استاذ کو اپنی اولاد کے، اپنے شاگردوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر شفیق کون تھا؟ آپ شفیق استاذ بھی ہیں، شفیق باپ بھی ہیں، شفیق پیر بھی ہیں۔ آپ کو اپنی امت کی فکر ہوئی کہ اللہ تو نے جو مجھے مقام عطا کیا کہ میں اتنا قریب تجھ سے ہو گیا کہ جہاں جبریل بھی نہیں آ سکے۔ جبریل امین علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، جبریل نہیں آ سکتا، اور اگر جبریل اس سے اوپر چلے گا تو اس کے پر جل جائیں گے۔ تو جس مقام پر جبریل نہیں جا سکے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور بالکل قریب ہوئے تو خیال سا گزرا کہ اے اللہ، تو نے جو مقام مجھے نصیب کیا ہے، یہ مقام میری امت کو کب ملے گا؟ حق تعالی علیم بذات الصدور ہے، اس دل کی بات کو جان لیا اور فوراً نماز عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، میں ایک عمل دیتا ہوں تیری امت کے لیے، اگر تیری امت وہ عمل کرے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو تجھے اس وقت جو مقام ملا ہے میری قربت اور نزدیکی کا، تیری امت کو سجدوں میں وہی مقام نصیب کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سجدے میں تم مجھ سے قریب ہوتے ہو۔ تو ہم نے تراویح میں نماز کتنے سجدے کیے، روزانہ 40 کے حساب سے ہم سجدے کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، یہاں تک کہ آج 27 میں ہم پہنچے۔ تو آج کی ایک تو رات بھی مبارک ہے، ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ختم قرآن بھی ہے، جو ختم قرآن ہوا اسی کے ساتھ بڑی سعادت یہ ہوئی کہ آج تک میں کتنے سجدے کر سے اللہ کی قربت نصیب ہو گئی۔ پھر تیسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پھر رمضان کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کا بھی مہینہ ہے۔ تو رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، آخری عشرے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تاک راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے شب قدر ہو، شب قدر میں اور قرب اللہ کا، اور پھر مزید یہ کہ قرآن کریم ختم ہوا، اور قرآن کریم کے ختم کے اوپر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو سونے پر سہاگا کتنی ساری فضیلتیں اور نعمتیں اس وقت جمع ہو چکی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو ایسے مبارک ساعت میں، مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، خوب رو دھو کر مانگنا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے، اس اللہ سے آہو جاری کرنا چاہیے، وہ اللہ دینے پر آیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہی گزرے، ہم رمضان کے بعد بھی عبادت میں لگے رہیں، نمازوں میں لگے رہیں، دین میں لگے رہیں، شریعت پر چلتے رہیں، حلال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی گزر رہی ہے تو یاد رکھو ہماری رمضان بہت کامیاب ہے، اور اللہ نے ہمیں ولایت عطا فرما دی۔ اس لیے کہ رمضان سے مقصود ولایت ہے، اور ولایت کا مطلب اللہ کا قرب، اللہ کا دوست۔ تو اگر رمضان کے بعد بھی زندگی اچھی طرح گزر رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کے وہاں مقبول ہو گئے، قبول ہو گئے۔ اور اگر رمضان کے بعد زندگی بدل گئی، جہاں عید کا چاند ہوا
کہ نہ داڑھی کا ٹھکانہ، نہ نمازوں کا ٹھکانہ، نہ عبادت کا ٹھکانہ، نہ مسجد کا ٹھکانہ، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپرری وقت تھا کہ ہم نے ڈیوٹی ادا کی ہے، عبادت ادا نہیں کی، بس وہ ایک ڈیوٹی تھی جس کو ہم نے ادا کر دی ہے، باقی ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی گزرے، تو اس مبارک رات کے اندر اللہ کی طرف سے بڑا فیضان ہو رہا ہے، بڑی عنایتیں ہو رہی ہے اور ابھی ہمارے پاس 2-3 راتیں باقی ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والی راتوں میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یہ بھی امکان ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس 2-3 روز باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ ابھی ہم اپنے رب کو منا لیں، توبہ کر لیں، اور پھر یہ آخری عشرہ جو ہے وہ عتقم من النار ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں آخری عشرے میں اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، تو ہم کیوں اللہ سے نہ مانگے کہ اللہ جہاں تو اوروں کو آزاد کر رہا ہے ہمیں بھی آزاد کر دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اور ہمیں کیا، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے والدین کو، ہم سے ملنے والوں کو، یہ اللہ سبھی کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو یہ آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا، تو ہمیں اس کے اندر اتقم من النار کی دعائیں بھی کرنا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے جس میں فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے رات کے قیام کو سنت بنایا، یعنی ایک عمل اللہ نے دیا، ایک عمل نبی نے دیا ہے، ایک عمل اللہ نے دیا۔ ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، نبی علیہ السلام فرماتے اور میں نے رات کے قیام کو تمہارے لیے مسنون بنایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، تو دن پر اللہ کا عمل کیا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اور ابھی رات میں روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل دیا تھا ہم نے وہ عمل کو لے لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو عمل، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان دونوں عمل کو کر کے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے شاکرانہ بندے بننا ہے، اور اس سے استغفار کرنا ہے کہ اللہ جو کچھ ہوا اس پر تیری شکر گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ عبادت کر کے شکر ادا کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسے؟ صدیق اکبر اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ بندے نے جب عبادت کی اور یہ کہا، اے اللہ تیرا شکر ہوا کہ تو نے مجھ کو ہمت دی، قوت دی، طاقت دی، میں نے روزے رکھے، میں نے تراویح پڑھی، تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو اس کو ناشکرہ بنا کر اس کے رمضان کو خراب کرنے والا تھا، لیکن اس نے شکر گزاری کر کے مقبول بن گیا، تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس عبادت پر، اس رمضان کے مبارک مہینے پر، کہ اسی نے روزے رکھوائے اور اسی نے اپنا قرب ہمیں عطا فرمایا اور اسی نے قوت اور ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے تراویح پڑھی اور ہم نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کو سنا۔ اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو۔ استغفار اس بات پہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ تیری شان کے مطابق ہم نہ کر سکے، یہ مبارک مہینہ تو گزر گیا لیکن تیری شان کے مطابق ہم نہ کر سکے، اس میں جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو پایا، غیبتیں بھی ہو گئی، برائی بھی ہو گئی، نہ بولنے کی باتیں بھی ہو گئی، تو تیری شان کے مطابق روزہ نہیں ہو سکا۔ اور تراویح میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے تھا، جو نشاط ہونا چاہیے تھا، جو چستی ہونی چاہیے تھی، وہ ہم سے نہ رہی، ہمیں سستی آ گئی، تو اللہ تیری شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکا، تو اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے، کھڑا تو ہوا، قوتیں تو نے، طاقتیں جو ہے خرچ کی، اور تیرے پاؤں میں درد ہوا، تو وضو کر کے آیا اور تو دوڑتا ہوا آیا اور تو مجھے راضی کرنے کے لیے آیا، اور تو 20 رکعت کے پڑھنے تک برابر تیرے پاؤں میں درد ہونے کے باوجود تو میرے سامنے رکوع کرتا رہا، جھکتا رہا، ساری کوششیں تو تیری ہے، اور پھر بندہ تو مجھے کہہ رہا ہے جا آج کی عبادت پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ بندہ جب استغفار کرتا ہے نا اور اپنی کوتاہیوں کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو کر اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں دو کام کرنے ہیں، اللہ کے شکر گزاری بھی کرنا ہے
اور اللہ سے شکر گزاری تو اس پر کہ اسی نے ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائی، اور استغفار اس پر کرنا ہے کہ اس کی شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر سکے، اس پر استغفار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے، لیکن دعاؤں سے پہلے چونکہ ہماری اس مسجد کا ایک تقاضا ہے اور بہت اہم تقاضا ہے، اور بار بار حضرت مولانا سے آپ اعلان سنتے رہیں، تو امید ہے کہ آج کی رات اگر شب قدر ہے تو شب قدر میں خرچ کرنے والا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل خرچ کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب اگر کسی نے آج کی رات میں خرچ کیا ہے، شب قدر ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ 80 سال تک خرچ کرتا رہا روزانہ، اللہ اس کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو تو روزانہ خرچ کرتے رہو، روزانہ جو بھی شب قدر ہوگی، تو اگر وہ رات شب قدر ہے تو اس رات کا عمل 80 سال کے برابر ہوا، یعنی 1000 مہینے جو ہے نا اس کا شمار 80 سال سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب میں نے اگر آج کی رات میں $100 خرچ کیے، اس کا مطلب میں 80 ایئرز تک روزانہ $100 دیتا رہا، اللہ اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان اگر اس بات کو سمجھ لے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا ضمیر، اور ضمیر سے بڑھ کر جیب بھی کھل جاتا ہے۔ جب انسان اگر اس بات کو سمجھ لے تو اس کے لیے دینا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر حباً جمع، مال کی محبت میں اگر گرویدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہزاروں شب قدر مل جائیں اور ہزاروں فضیلتیں اللہ قرآن میں بیان کر دیں، لیکن میرا جیب بخل کی وجہ سے کھلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خصوصاً اس کی مسجد پر خرچ کرنا، یقیناً یہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی کا دیا ہوا مال ہے، میرا آپ کا کچھ نہیں ہے۔ آئے تھے تو بغیر کپڑوں کے، جائیں گے تو بغیر کپڑوں کے، آئے بھی تھے اسی عالم میں اور جائیں گے بھی اسی عالم میں، سب کچھ یہیں چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے، تو جو کچھ ہے ہم بینک آف آخرت میں جمع کرا دیں۔ جو آخرت کی بینک ہے ہماری، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں جمع کرا دیں، وہ تو وہیں پتہ چلے گا جب ہمارا ایک ایک عمل اور ایک ایک روپیہ اور ایک ایک ڈالر جب وہاں ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کروں۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس موقع پر اس کے دائیں طرف سے یعنی رائٹ کی طرف سے اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں عذاب کو آنے نہیں دوں گی، اور اس کے بائیں طرف سے یعنی لیفٹ کی طرف سے اس کا جو ہے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی زکوٰۃ اور حج کھڑی ہوتی ہے۔ اس میں فقہاء نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ پاؤں کی طرف سے زکوٰۃ اور حج اس لیے کھڑی ہوتی ہے کہ اسی پاؤں سے دوڑ دوڑ کر کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، تو وہ مال جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، اور اس کے سر کی طرف سے تلاوت قرآن آتا ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے ہمارے سروں میں ہوا کرتا ہے، ہمارے دماغوں میں ہوا کرتا ہے، ہمارے دل میں ہوا کرتا ہے، تو سر کی طرف سے قرآن کریم آتا ہے، گویا چاروں طرف سے باؤنڈری ہو جاتی ہے ہماری عبادت کی، اور قبر میں ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، قبر میں بھی حفاظت فرمائے، آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، حشر میں بھی حفاظت فرمائے، اور اپنا فضل کرم فرما کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور عالم کے لیے دعا کرنا ہے کہ پورا عالم اس وقت اور خصوصاً امت مسلمہ جو ہے پوری دنیا کے اندر مظلومیت کے حالات میں ہے، اور انتہائی درجہ مصائب اور پریشانیوں میں زندگی گزار رہی ہے، اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کئی جگہ وہ ہیں کہ جہاں روزانہ زمین خراب ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے خون سے اور رنگین ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر اپنا انصاف قائم فرما کر اور حق تعالیٰ اپنا نظام قائم فرما کر کے حق تعالیٰ یا تو محبت پیدا فرما دے، یا پھر جو ظلم کرنے والے ہیں حق تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔